الفاظ ہیں. جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مالک نے یقین نہیں ہے ابھی دیکھیں جو لوگ ریکھا کے علم کو جانتے ہیں، علم ہاتھ کے علم کو جانتے ہیں، لکیروں کے، کوئی ستاروں کے، مختلف چیزوں سے علوم ہیں، حیران کن آپ کو چیزیں بہت پہلے بتا دیتے ہیں، مگر یہ کیونکہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں منع کر دیا گیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ 5 ٹائم آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب آپ کا کوئی شعبہ زندگی ایسا ہو جائے گا جس میں اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آپ کی مدد کی طلب نظر آئے گی تو آپ مشرکین میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے یہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، ان علوم سے روکا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ حساب کتاب لگانے والے لگوانے والے ہم میں سے نہیں. 2-3 جگہ آپ نے یہ فرمایا، ایک ملاوٹ کرنے والوں کو کہا کہ ہم میں سے نہیں، ایک یہ حساب کتاب اس طرح کرنے والے جو ریکھا کار، ستاروں کار، برجوں کا، یہ ہم میں سے نہیں، ان کو آپ نے منع فرمایا. کیوں؟ اس سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے. بالکل. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ کیا پرائز بانڈ جو ہے لینا ناجائز ہے؟ میں نے کہا یار شرعاً ناجائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. آپ 10 روپے کا لیتے ہیں، 10 روپے کا بک جاتا ہے. پہلے جو تھا وہ جوا تھا کہ 11 روپے کا لیتے تھے اور 10 روپے رہ جاتے تھے، 1 روپیہ نکل جاتا تھا. مگر میں نے کہا ہے یہ غیر اسلامی. میں نے کہا وہ اس لیے کہ اس میں آپ کا توکل جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ منتقل ہو جاتا ہے اللہ سے کہ میرا پرائز نکل آئے گا. جو چیز آپ کے توکل کو کمزور کرے اور اسے ڈیمیج کرے وہ ان اسلامک ہے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کا راستہ ہے. بالکل صحیح. جی اصل میں چیز کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ، میرے بیٹے کا رشتہ، میرا کاروبار میری ایفرٹ سے ہے. یہ ایفرٹ سے نہیں ہے، نصیب سے. جس کو چاہتا ہوں غریب کروں، جس کو چاہتا ہوں امیر کروں، جس کو چاہتا ہوں کھلا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں گن کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں. یہ سارے اختیارات اس کے ہیں. تم صرف یہ کہو کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے. جب اللہ تم پہ راضی ہوگا تو سکونت تم پہ طاری ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا اور تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. ہونا پھر بھی وقت پہ ہی ہے، اپنے ٹائم پہ کام ہونے ہیں. یہ پروردگار کے ہاں معاملات طے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، کہ پروردگار عالم روحوں کو پیدا کرنے سے قبل، روحوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا. یہ حدیث مبارکہ ہے. ایک بات لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، وہ کیسے، وہ میں کوڈ میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کے ہاں روح بھیجنے کا سسٹم موجود ہے. تو روح کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ماں اور باپ کا نام. تو جب روح کے لیے لکھ دیا گیا اس کے ماں اور باپ کا نام تو یقیناً انہیں دونوں کی شادی ہوگی. تو رشتہ آسمان پہ طے ہوگا نا. اور یہ کریشن سے 50,000 سال پہلے لکھ کے یہ بہت سارا پہلے ہو چکا ہے کہ یہ روح فلاں گھر میں جائے گی. تو جب یہ مقرر ہے تو بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، دینے والے کو، چھیننے والے کو. اس کی اسائنمنٹ ہے تمہارے پالنے کا بندوبست کرنا، تمہارے بچوں کی شادی کا بندوبست کرنا. سارے کام اس کے ہیں. اس کو اس کے کام یاد مت کرواؤ، اس سے معافی مانگو، اپنی غلطیوں کی توبہ کرو، معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں بے چینی ہیں، بے صبریں ہیں.
مولا علی نے ایک اتنی حسین بات ایک دفعہ کہی. آپ نے فرمایا ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں، وقت سے پہلے چاہتے ہیں، نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں. کیا بات، بڑی خوبصورت بات. وقت سے پہلے، او بھائی وقت سے پہلے، تیری بیٹی کا تیرے بیٹے کا وقت مقرر ہے، جب اس کی شادی کا وقت آنا ہے، جس جگہ ہونی ہے، وہ ہو جائے گا. پروردگار عالم نے غیب سے اس کے بندوبست کرنے ہیں، سب ہو جانا ہے. تو صبر کر کے بیٹھ، بے صبرا ہو کے تو کر لے گا.